بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی و نسلم علی رسول کریم اما بعد۔ دیکھو بچوں، ہم ہفت اقسام کی بات کر رہے تھے۔ ہفت اقسام کیا ہوتی ہیں؟ یہ مزاج حروف کے اعتبار سے لفظ کی قسمیں بنتی ہیں۔ مزاج حروف کے اعتبار سے میں نے آپ کو بتایا تھا حروف کے مزاج مختلف قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے حمزہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ہوتا ہے جناب حرف علت ہوتا ہے، واو الف اور یا جو ہے، تو اب واو الف اور یا ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوتا ہے کہ ایک ہی حرف آ جائے، وہ دو مرتبہ ایک ہی جنس دو مرتبہ آ جاتی ہے، تو تب بھی کیا ہو جائے گا، وہ اس میں سے جو ہے اس میں سے کوئی نہ کوئی لفظ کے اندر کوئی سکل پیدا ہو جاتا ہے، بھاری پن پیدا ہو جاتا ہے، اس کو ہم ختم کرنا ہوتا ہے۔ یہی جتنی آپ تعلیلیں پڑھتے ہو نا، آپ نے پڑھا ہوگا تعلیل کرو، جنہوں نے صرف تھوڑی بہت پڑھی ہوئی ہے تو تعلیل کرو، اچھا جی تسہیل کرو، تسہیل حمزے کو وہ کرنا جو ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، حروف علت کے اندر جو ہے اس کو تبدیل کرتے ہو، ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدلتے ہو، ٹھیک ہے، تو یہ تعلیلیں کہلاتی ہیں، تاکہ آپ آسان کر دو لفظ کو، مشکل نہ رہے بولنے کے اندر جو ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اس میں قوانین لگا کے ہم کیا کرتے ہیں، اس کو تبدیل کرتے ہیں چیزوں کے ساتھ کے، تاکہ یہ تعلیل ہو جائے تو پڑھنا آسان ہو جائے، ٹھیک ہے جناب۔ یہ جو تھی نا، اس میں سے ہم پڑھ رہے تھے، ہم نے جناب کل ہم نے کل ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اگر جو ہے اس میں سے اگر حمزہ آ جاتا ہے قائم لام کے مقابلے میں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تو حرف زائد کیا چیز سمجھ نہیں آئی؟ مقبول، مقبول نہیں سمجھ رہے؟ حرف زائد جیسے آتا الف کے علاوہ کوئی بھی آ سکتا ہے، وہ نہیں سمجھ رہی، سوال نہیں سمجھ آیا آپ کا؟ تو ما قبل کی جنس سے، اچھا جی ما قبل کا ہے نا، اس حرف زائد ما قبل کی جنس سے آ رہا ہو تو الف کے علاوہ، ہاں اگر حرف زائد ما قبل کی جنس سے آ رہا ہے تو پھر وہ ہو سکتا ہے۔ دیکھو مثال دیکھو، صرفا، باب تفیل جن لوگوں نے پڑھا ہے نا صرفا، تو بچوں دیکھو ذرا اس کے اندر سے، دیکھو کل میں نے وہ پھر وہ بتا رہا تھا نا آپ کو صرفا، دیکھو اب کل ہم نے یہ بات کی تھی کہ یہ سال تمونی ہا، سال تمونی ہا میں سے کیا آتے ہیں؟ زائد حروف آتے ہیں۔ سال تمو نیہا 10 حروف جو ہے نا، 10 حروف سال تمو نیہا، اس میں را ہے کسی جگہ کے اوپر؟ را نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے حروف اصلیہ دیکھو گے نا بچوں، ایک سواد آئے گا، ایک را آئے گا، اور ایک کیا آئے گا؟ فا آئے گا، اور ایک را اس میں زائد بھی ہے، ایک را زائد بھی ہے، دو را ہے نا، تشدید ہے، صرفا۔ تو کل میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا تھا کہ اگر شد آ جائے گا تو مسئلہ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ تو دیکھو را یہ حروف زائد میں سے نہیں ہے، لیکن یہ آ رہا ہے یہاں پہ، کیونکہ یہ کیا تھا؟ یہ حروف اصلیہ کی اس کے ساتھ ہی تھا، دونوں اگر اس طرح یہ تشدید والے جو معاملات آ جاتے ہیں، باب تفاول آ جائے، ٹھیک ہے، یا یہ باب تفیل وغیرہ آ جائے، تو اس میں کیا ہوگا؟ اس طرح کی چیزیں بھی آ جاتی ہیں۔ وہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ آپ کہو استاد جی دونوں رائے اصلی ہوں گی، کیوں ہوں گی؟ اس لیے کہ استاد جی سال تمونیہا میں یہ زائد حروف میں سے نہیں آ رہی ہے۔ نہیں بھائی، ایک اصلی ہے ایک زائد ہے، ٹھیک ہے نا، تو ایک اصلی اور ایک زائد ہے، تشدید کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے؟ ایسا ہو جاتا ہے۔ کچھ سمجھ آئی کہ نہیں سمجھ میں آئی؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ تو مخفف کی وہ ہے نا، وہ زیادہ تر تو تشدید جو ہوتی ہے اس میں سے نکلتا ہے نا، سال تو منی ہا جو ہے اس میں سے۔ چلو اس کو دیکھتے ہیں نا، ابھی کرتے ہیں، پریشان نہ ہو ذرا۔ تو کل ہم کیا کر رہے تھے؟ ہم نے کہا کہ جو فا این لام کے مقابلے میں آئے گا، فا این لام کے مقابلے میں اگر حمزہ آ گیا مثال کے طور پہ، تو کیا کہلاتا تھا؟ محموز کہلاتا تھا۔ حمزہ اگر آ گیا، حمزہ کسی بھی معموز الفا بھی ہو سکتا ہے، معموز العین بھی ہو سکتا ہے، معموز اللام بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔
اچھا، اور اگر جو ہے اگر کیا آ گیا اگر حرف علت میں سے کوئی آ گیا، واو آ گیا، واو آ گیا فا کے مقابلے میں، تو کیا وہ کہلاتا تھا؟ واو اگر آ جائے، واو آ جائے تو وہ کیا بن جائے گا؟ واو یا آ جائے، اس کے مقابلے میں واو یا آ جائے، جو کر لو واو یا آ جائے، فائن لینگویج تو کیا کہتے ہیں اس کو؟ مثال کہتے ہیں۔ اگر واو ہوگا تو وہ مثال واوی ہوگا، اور اگر کیا ہوگا؟ یا ہوگا تو وہ مثال یائی ہوگا۔ ٹھیک ہو گیا؟ یہ دوسری قسم حمزہ بھی محموز بھی ہو گیا، اور واو اور یا اگر فا کے مقابلے میں آ جائے تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو مثال کہتے ہیں، مثال۔ ٹھیک ہے نا؟ مثال واوی اور مثال یائی اسکرین ہے، موجود ہے، اسکرین موجود ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ مثال واوی اور مثال یائی، الف نہیں آئے گا، اچھا الف نہیں آئے گا فا کے مقابلے میں، یا اس طرح الف یاد رکھنا۔ اگر شروع میں آ رہا ہوگا تو وہ حمزہ ہوتا ہے، جب بھی شروع میں جب لکھا ہوا آپ کو نظر آ رہا تھا تو حمزہ ہوا کرتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ اچھا جناب علی، اب دیکھتے ہیں جناب علی کہ کس چیز کو ہم کرتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ اب ہم کرنے لگے ہیں جناب اب ہم کر رہے ہیں، ایک منٹ، اب ہم کرنے لگے یہ کہ اگر بچوں این کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، این کلمے کے مقابلے میں، دیکھو فعالا تھا نا، فعالا، ٹھیک ہے؟ اگر این کے مقابلے مثال کے طور پہ قوالا، خوف، قوالا، ٹھیک ہے؟ وہ بات سمجھ میں آئی ہے؟ یا آ جائے، واؤ کی بجائے یا آ جائے، جیسے بایا، اور دیکھو این کے مقابلے میں واؤ آ جائے۔ وہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ نہیں سمجھ آئی ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اگر واؤ یا آ جائے اس کو کہتے ہیں اجوف، کیا کہتے ہیں؟ اجوف، خالی پیٹ، جوف سے، جوف ہوتا ہے نا، تو اجوف، اجوف کہتے ہیں اس کو۔ ٹھیک ہے؟ اگر واؤ ہوگا تو اجوف واوی ہوگا، اور اگر یا ہوگی تو کیا کہہ جائے گا؟ اجوف یائی ہوگا۔ اب دیکھو قوالا پڑھنا مشکل ہے، لیکن اس کو اگر میں قالا پڑھوں تو پڑھنا آسان ہے، قالا، قالا۔ بایا پڑھنا مشکل ہے، اور اس میں اگر میں با پڑھوں تو پڑھنا آسان ہے، آسان ہے نا؟ ٹھیک ہے نا؟ یہ کام ہوتے ہیں کہ پھر تبدیلیاں آتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تبدیلی کرنی پڑتی ہے چیزوں کے اندر، جو ہے تو چیزوں کو کیا کرتے ہیں ہم؟ ایزینس کی طرف لے کے جاتے ہیں، آسانی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ہاں ٹھیک ہے نا؟ تو یہ سب سید، سید شکار کرتے ہو، جیسے زید میں نے اس دن کہا تھا، زید، زید یاد ہے میں نے کیا کہا تھا؟ میں نے کہا سرفیوں کے نزدیک زید کیا ہے؟ زید، سرفیوں کے نزدیک زید اجوف ہے۔ پڑھ رہے تھے نا اس دن جب مفرد مصرف صحیح جو ہم پڑھ رہے تھے، مفرد مصرف صحیح، میں نے کہا تھا یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے، اور صرفیوں کے نزدیک کیا تھا؟ مفرد زید جو تھا وہ اجوف کہلاتا ہے، اجوف یا یہ ہے۔ پتہ نہیں سمجھ آ رہی ہے یا نہیں سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایسا تو تھکتے جا رہے ہیں، مجھے لگتا ہے جیسے کہ تھکنا نہیں ہے، یاد رکھو منزل جو ہوتی ہے نا، منزل کا مزہ ہی کب ہوتا ہے؟ جب آپ اس تک پہنچتے ہو، جب اس میں سے جو ہے نا اس تک، بعض دفعہ انسان کیا ہوتا ہے آہستہ آہستہ چلتے چلتے تھکنا شروع ہو جاتا ہے کہ جی بس کہتا ہے بس بہت ہو گیا۔ جیسے دیکھو رمضان کے اندر سٹارٹنگ میں بڑا جوش ہوتا ہے، جب روزے جو اوپر جا رہے ہوتے ہیں پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے وہ جوش آہستہ آہستہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ شروع میں چلو جی یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، یہ بھی کر لو، پھر بعد میں ہوتا ہے چلو ایسے جو بچے قرآن مجید حفظ کر رہے ہوتے ہیں پہلے بڑے وہ ہوتے ہیں، اور آخری پارے ان کے ہمیشہ کمزور رہ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ وہ کمزور رہ جاتے ہیں کیونکہ بس اس میں جلدی سے جلدی کے اس میں سے ہوتا ہے، لیکن یہاں پہ پتہ چلتا ہے لوگوں کا فنیشنگ لائن کے اوپر ہی تو جا کے وہ ہوتا ہے۔ دیکھو جو لوگ جب ریس لگاتے ہیں نا،
تو جیتا کون ہے؟ جو آخر کے اندر کیا کرتا ہے، اپنی جان مارتا ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں کہ جو ایسے وہ کر رہے ہوتے ہیں لیکن بعد میں اس میں سے، ٹھیک ہے نا. اس لیے ان چیزوں کے اندر جو ہے نا کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. یہ آہستہ آہستہ چیزیں کھلنا شروع ہوں گی آپ کے اوپر، اور آپ کو جب سمجھ آنا شروع ہوگی اور پھر جب آپ اس میں جاؤ گے، اجرا میں جاؤ گے، پھر آپ کو مزہ آئے گا ان چیزوں کا کہ واقعی جو ہم نے پڑھا ہے یہ کیا تھی. یہ ساری چیزیں اپلائیڈ وہ ہیں، نہ کہ تھیوریٹیکل صرف وہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان کو اپلائی بھی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس لیے جو ہے اس میں سے یہ کیا آ گیا، اجوف ہو گیا، اجوف آ گیا. اور ان باتوں کا مزہ آئے گا جب اس وقت آئے گا جب ہم قبر میں جا چکے ہوں گے، پھر پتہ چلے گا. جو یہ وقت لگایا ہوا ہوگا نا، یہ ویسے نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، ان باتوں کا مزہ جو ہے وہ قبر میں جا کے پتہ چلے گا. جا کے جو ہے کہ ورنہ کیا ہوتا ہے، انسان جو ہے وہ تھک جاتا ہے. جب تھک جائیں، جس وقت تھک جائیں، میرے ساتھ بھی ہوتا ہے، جب تھکاوٹ ہونے لگتی ہے، جس وقت ایک ہوتا ہے کہ بھائی بس اب جو ہے اپنے آپ کو کیا کرتے ہیں، پھر دیکھتے ہیں بھائی کیا ہے دنیا کے اندر، تو تھوڑی سی مشقت ہے بس، 50 60 70 80 90 سال کی مشقت. اس کے بعد پھر کیا ہے، قبر میں جا کے کیا کرنا ہے؟ سونا ہی تو ہے، جا کے آرام ہی تو کرنا ہے جا کے. تو آرام قبر کے لیے جو ہے وہ قبر کے لیے چھوڑیں آرام کو. اور پھر جنت، اور وہ تو مزے ہی مزے آگے، تو پھر مزے ہی مزے ہیں انشاءاللہ جو ہے ادھر ہی. تو علم دین کا ملنا بھی جو ہے نا، یہ بھی کیا ہوتا ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا، اس پہ بھی ایک وہ کرنا چاہیے. امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا. خواب کوئی حجت نہیں ہوتی، لیکن ایک اچھا خواب جو ہے ایک وہ کیا جا سکتا ہے. اس کو جو ہے ایک وہ بھی ایک استشہاد کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، اگرچہ خواب کوئی حجت نہیں ہے، لیکن تو کسی نے خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ کیا معاملہ ہوا. تو کہنے لگے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جب پیشی ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ محمد کیا مانگتے ہو، کیا مانگتے ہو. تو کہنے لگے کہ یا اللہ میری بخشش فرما دیجیے، میری بخشش فرما دیجیے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ خواب میں ان کو کیا جا رہا ہے کہ جی جس نے جن کو بتایا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ محمد اگر تیری بخشش نہ کرنی ہوتی تو تمہیں میں علم دین ہی کیوں دیتا. اگر بخشش نہ کرنی ہوتی تو پھر علم دین ہی کیوں دیتا. تو یہ جو ہے یہ کیا ہے، ایک بہت بڑی علامت ہے. اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جس کے لیے اللہ تعالیٰ کیا کر لیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جو منسلہ کا طریقن، ٹھیک ہے نا، جو اس راستے پہ، ٹھیک ہے نا، ایک راستے پہ چلا ہے جس میں کیا کر رہا ہے، علم کو طلب کرنے کے لیے نکلا، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کیا کر لیتے ہیں، جنت کے راستے کو کیا کر لیتے ہیں، آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو جنت کا راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے؟ تو اب اس کا مطلب کیا ہے، تھوڑا سا بھی دین سیکھا ہو آپ نے، چاہے آپ تھوڑے سے دین سیکھنے کے لیے بھی نکلتے ہو، تو اخلاص کے ساتھ نکلنے کے لیے جو ہوئے، اس میں بھی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو ہے یہ. اس لیے اس کو کبھی وہ نہ سمجھو، جب ہمت ہارنے لگو اپنے آپ کو کیا کر لو، پیار کر لو بس. خیر ہے، کوئی بات نہیں، انسان جو ہے وہ ہو جاتا ہے. تو عمل غلط ہو، عمل کے دیکھو بچوں، عمل بعد کی بات ہے. پھر جس کو اللہ تعالیٰ علم دیتے ہیں نا، تو بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، شروع میں بندے کے اندر اخلاص نہیں ہوتا ہے، لیکن بعض دفعہ وہ علم حاصل کرتا ہے، اس میں اخلاص پیدا ہو جاتا ہے. اس لیے کبھی علم کو نہ چھوڑو، اس لیے نہ چھوڑو کہ ہمارے اندر اخلاص نہیں ہے بھائی تو ہم کیا کریں. میں نے بہت سے لوگوں کو ایسا دیکھا ہے، میں نے بہت سے ایسے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جو کہ کیا تھے، کمزور تھے پہلے، بعد میں کیا ہوتا ہے،
ان کے اندر عالم بننے کے بعد ان کے اندر کیا ہوا، ان کے اندر جو ہے وہ کئی چیزیں ایسی پیدا ہو جاتی ہیں. میں نے دیکھا ہے، وقت کا باقاعدہ دیکھا ہے. میں ایک، خیر کہنا تو نہیں چاہیے، لیکن ایک طالب علم تھا، تو اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں، مجھے معلوم تھی اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں. تھا قابل تھا بہت، لیکن یہ تھا کہ اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں تھیں اور غلط کاموں میں مبتلا تھا وہ. تو مجھے بعض دفعہ اس پہ ہوتا بھی تھا کہ یار یہ پڑھ رہا ہے، یہ جو ہے یہ کیا کر رہا ہے، جو ہے اس طرح کیوں، اس کی حرکتیں بھی ٹھیک نہیں ہیں اور سارا کچھ. اس بیچارے کا کیا ہوا، ایکسیڈنٹ ہوا موٹر سائیکل کے اوپر. موٹر سائیکل کے اوپر ایکسیڈنٹ ہوا، اور وہ کیا ہوا کہ جو ہے نا، اور بڑا خطرناک ایکسیڈنٹ ہوا. تو اس نے کیا کیا کہ جی اب یعنی موت کی کشمکش میں تھا. ایک دو دن وہ جو ہے نا اسپتال میں رہا، اور جو آخری ٹائم اس کا تھا نا، جو آخری ایک دو دن تھے اس کے، تو وہ بار بار اللہ سے کہے کہ یا اللہ میری توبہ، میں توبہ کرتا ہوں. آخری ایک دو دن جو تھے اس کے، یہی وہ کبھی اذان دے رہا ہے، کبھی توبہ کر رہا ہے یا اللہ میری توبہ، کبھی کلمہ پڑھ رہا ہے. اس میں سے بار بار وہ ایسے کرے کرے، اور جب اس کی موت بھی آئی تو ایسے ہی اس کی موت جو تھی نا، کہ مطلب یہ آخری ٹائم تک وہ اسی طرح ہی وہ لگا رہا، اللہ تعالیٰ سے جو ہے نا معافیاں مانگ رہا ہے، توبہ کر رہا ہے. اور اس میں سے جو ہے، تو مجھے کیا ہوا، تو مجھے اس کے بعد وہ ہوا، میں نے کہا کہ دیکھو، طالب علم جیسا بھی ہو نا، طالب علم جیسا بھی ہو، کوئی پتہ نہیں ہے کہ اس کی کیا وہ ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو کیسے بخش دیتے ہیں. اس میں سے اگرچہ میں کیا ہوں، میں بڑا سخت ہوں ان معاملات کے اندر، بہت زیادہ میں رگڑا بھی لگا دیتا ہوں طلباء کے حوالے سے کہ جی جو عمل کے لحاظ سے کمزور ہے اگر، تو اس میں سے. لیکن مجھے پھر اس کے بعد ایک تنبیہ یعنی یہ ہوئی، دیکھو اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو ایک وہ دی ہے، وہ عالم بن گیا تھا، عالم مکمل ہو گیا تھا، علم اس کا مکمل ہو گیا، علم اس کا مکمل ہو گیا تھا، 8 سال عالم کا کورس کر لیا اس نے، اور حافظ بھی تھا. تو حافظ بھی تھا، کمزور تھا، یعنی مطلب یہ کہ علم کے لحاظ، عمل کے لحاظ سے بہت کمزور تھا. لیکن مرتے وقت بھی جو ہے وہ اس طرح جو جا رہا ہے، اس سے امید یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی ایک وہ تھی نا، تبھی تو اس میں کیا تھا، ورنہ کدھر ایک وہ رہتا ہے انسان کو آخری دو دن جو ہے وہ اس میں توبہ بار بار، یا اللہ میرے سب گناہوں سے توبہ اور معافیاں مانگ کے جو ہے. تو اس لیے کسی کو بھی وہ نہیں ہو سکتا کہ جی کچھ بندہ نہیں جان سکتا، ٹھیک ہے نا. اس لیے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آپ جتنا کر سکتے ہو اتنے لگے رہو. تھوڑا ہی ہو رہا ہے کوئی بات نہیں، لیکن اس کو چھوڑو نہیں، اس کو چھوڑو نہیں کام کو کبھی بھی کہ چلو جی یہ جو ہے نا او ہو ہم سے تو ہوگا نہیں. آپ جو ہے نا ٹھیک ہے، آپ کوئی بہت بڑے علامہ فہامہ نہیں بنو گے، لیکن کیا ہوگا، ٹوٹے پھوٹے ہر جگہ پہ دیکھو، ہر میدان کی کام کی ضرورت ہوتی ہے. آپ اگر یہ کہتے ہو کہ استاد جی ہم نہیں پڑھا سکیں گے، ہم تھوڑا ہی کوئی بخاری شریف پڑھائیں گے، تو بھائی بخاری شریف نہیں پڑھا سکتے ہو تو کسی کو نورانی قاعدہ تو الف با تو تا تو سکھا دو گے نا، الف با تو سکھا دو گے نا. تو الف با بھی سکھاؤ گے تو یہ بھی کیا ہے انشاءاللہ آپ کے لیے جو ہے نا، یہ بھی کیا ہے، ذخیرہ آخرت بن جائے گی. حضرت مدنی رحمۃ اللہ نے ایک طرف بخاری شریف کا رکھا، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور فرمایا کہ ان دونوں کو اخلاص سے پڑھانے والا، دونوں برابر ہیں، اخلاص سے پڑھانے والا دونوں برابر ہیں. نورانی قاعدہ جو الف با تا بچوں کو سکھا رہا ہوتا ہے، میاں جی جو ہوتے ہیں، الف یہ کیا ہوتا ہے، الف ہوتا ہے، یہ با ہوتا ہے، اس کے نیچے ایک نقطہ ہوتا ہے، تا کے اوپر دو نقطے ہوتے ہیں. اور بخاری شریف سوچیں ذرا، جو درس نظامی کی سب سے اونچی کتاب سمجھی جاتی ہے، اس میں سے، اور سب سے مشکل کتاب بھی سمجھی جاتی ہے کہ جی اس میں سے، اور لوگ شیخ الحدیث شمار ہوتے ہیں جی بخاری شریف پڑھانے والا جو ہے. مطلب کہ دونوں کو اخلاص سے پڑھانے والا، ٹھیک ہے کیا ہے،
دونوں برابر ہیں. تو اللہ کے ہاں جو ہے نا یہ جو ہے نا اس میں سے جو ہے تو بار بار بندہ کیا کرتا رہے, توبہ کرتا رہے, اللہ تعالیٰ سے مدد مانگتا رہے, مدد مانگتا رہے. اپنی جو ہے نا دیکھو میرا اپنا ایک ذاتی تجربہ بھی ہے. میں نے خود نوٹ کیا ہے کہ میں جب یونیورسٹی میں تھا تو میرا حافظہ اتنا تیز نہیں تھا جتنا میں مدرسے کے اندر آ کے میرا حافظہ تیز ہوا ہے جب میں یونیورسٹی میں تھا. اچھا یونیورسٹی کے اندر بھی کیونکہ میرا حضرت صوفی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے تعلق تھا تو نظر کی بڑی حفاظت ہوتی تھی. ٹی وی تو ہم نے کبھی جس کو کہتے ہیں نا کہ 18 پہلے گھنٹے دیکھتے تھے ٹی وی. جب حضرت سے تعلق ہوا تو حضرت نے تو ٹی وی بند کر دی بالکل جو ہے. تصویر بھی کوئی تصویر اپنی تصویر بھی نہیں دیکھتے تھے بالکل جو ہے. سن 2000 میرا تعلق ہوا اور 2018 تک حضرت کے ساتھ یعنی حضرت کا انتقال ہوا 2018 میں. تو میری نظر جو ہے کبھی اس پہ نہیں پڑی کہ جی ٹی وی کے اوپر یا فلاں جو ہے. بالکل جو ہے گھر میں بھی موجود سارا, ہاسٹل میں بھی ہوتے تھے سارا ہر چیز جو ہے. اور یونیورسٹی کے اندر بھی کیا ہوتا تھا کہ ہماری ایک فیمیل ٹیچر تھی, ہمیں پڑھاتی تھیں. تو جب وہ پڑھاتی تھی بورڈ کے اوپر تو میں ان کو دیکھ کے نہیں وہ کرتا تھا, لکھتا تھا بورڈ کے اوپر. جاری بات ہے انجینئرنگ میں میتھس کا بھی بڑا ایک تعلق ہوتا ہے جی, میتھمیٹیکل ایکویشنز ہوتی ہیں, ساری چیزیں ہوتی ہیں, بورڈ سے لکھنا بھی ہوتا ہے. تو میں اپنے ساتھ والے ساتھی کا جو ہے نا اس کو دیکھا کرتا تھا, کاپی کو دیکھا کرتا تھا. میں نہیں وہ کرتا تھا. لیکن میں نے بتایا کہ جب میں مدرسے میں آیا تو پھر اور زیادہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اس میں سے. یعنی یونیورسٹی کے اندر بھی اتنی حفاظت تھی الحمدللہ جو ہے, اللہ کا شکر ہے. تو مجھے اس وقت ایک واقعی میں نے ایک محسوس کیا کہ یہ جو باتیں آتی ہیں نا کہ یہ کہا جاتا ہے کہ نظر کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ حافظہ تیز کرتے ہیں, یہ بالکل صحیح بات ہے. نظر کی حفاظت سے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں, انسان کا حافظہ تیز کرتے ہیں. تو اس لیے اپنی جو علم دین حاصل کرنے والا ہے نا وہ کوشش کرتا رہے. آج کل نظر کی حفاظت کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, میں خود کہتا ہوں مشکل ہو چکا ہے بچوں, آسان نہیں ہے. یہ بالکل صحیح بات ہے. لیکن جتنا اپنے آپ کو بچاؤ گے یہ میڈیا سے, گند بلا سے, سوشل میڈیا سے, اتنا چیزوں سے, اتنی آپ کی کیا رہے گی, حفاظت رہے گی. تو اپنے آپ کو کیا کرنے کوشش کرتے رہو, توبہ کرتے رہو اللہ تعالیٰ سے. گناہ ہو جائے توبہ کر لو, گناہ ہو جائے توبہ کر لو, گناہ ہو جائے توبہ کر لو, بار بار توبہ. کم سے کم ہم یہ تو کر سکتے ہیں نا اس میں سے. اب یہ کہو کہ میری نظر ہی کبھی کسی پہ نہ پڑے. اب معاشرہ ہی ایسا بن چکا ہے, جب آپ باہر نکلو گے بل بورڈز ہیں, کوئی جگہ ہیں, ہر جگہ کے اوپر گند بلا ہے. اب کون بندہ جو ہے گاڑی چلانی ہے تو آگے جو ہے نا وہ چنچی رکشا جا رہا ہے. اب مجھ سے بہت سے لوگ پوچھتے ہیں جی چنچی گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں, چنچی رکشا ہوتا ہے, عورتیں بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں, تو اب کیسے ہم چلائیں گے, تو کیا مطلب ہے, ان کی طرف نہیں دیکھو گے تو بس پھر حشر کیا ہوگا آپ کا. اب ظاہری بات ہے گاڑی میں آپ نے آگے دیکھنا تو ہے نا. اب عورتیں آگے ہی ہیں تو اب کدھر, آپ نے تو رستے کو دیکھنا ہے, آپ نے رستے کو دیکھنا ہے. لیکن پھر بھی کیا ہے, ایک نظر تو پڑ تو رہی ہے. تو اس لیے جو وہ ہے اپنے آپ کو بس آج کے زمانے کے اندر بہترین طریقہ کیا ہے, اللہ تعالیٰ سے لو لگانا, اللہ سے مانگنا. یہ عادت بناؤ اپنی, بار بار مانگو, بار بار مانگو. جس چیز کا دل نہیں کر رہا, نہیں ہو رہا کہ یا اللہ سمجھ نہیں آ رہی ہے, بار 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 مانگو اللہ تعالیٰ سے. رو رو کے مانگو کہ اے اللہ یہ علم مجھ پہ کھول دیجئے, اس کو میرے لیے آسان کر دیجئے. آپ مانگتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے, میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا, میں صرف میں انتہائی کمزور تھا, انتہائی کمزور تھا صرف کے اندر. نمبر میرے 100 آتے تھے پورے. اور اکثریت آپ دیکھو گے نا, یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا ہوں, اکثریت طلباء کو دیکھیں گے, طالبات کو دیکھیں گے, علماء کو دیکھیں گے, عالمات کو دیکھیں گے, صرف میں کمزور ہوتے ہیں اکثریت. حالانکہ آسان ہے لیکن اکثریت کمزور ہوتی ہے. یہ مجھے کیسے وہ ہوا, محنت تو کی ہے میں نے, محنت تو کی ہے, لیکن میں
یہ میں بتاؤں آپ کو، میں نے مانگا بھی ہے اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ، مانگا بھی ہے، میں روتا تھا اٹھ کے راتوں کو، یا اللہ مجھے نہیں سمجھ آتی میں کیا کروں، مجھے تو اتنا سب کچھ، اب سب کچھ چھوڑ کے بھی آ گیا، ہر چیز وہ کر کے، اگر مجھے نہیں آئے گا تو میں کیا کروں گا؟ علم دین جو ہے سارا کچھ اتنا پڑھنے کے باوجود جو ہے، اب سارا وہ انگریزی تعلیم چھوڑ کے آ گیا، اب تو پیچھے کوئی راستہ بھی نہیں، کشتیاں بھی جل چکی ہیں، اب تو کچھ نہیں ہے، اب کیا کروں گا؟ میں نے 25 سال کی عمر میں شروع کیا تھا کام، 24 25، جو تقریباً 24 25 سال کی اتنی ہوتی، تو مجھے اب نہیں وہ تھا. تو یہ آپ کیا کریں، بس آپ ایک تو وہ کرتے رہیں، مانگتے رہیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ لو لگائیں، اور علم کو، کوئی بھی علم ہے نا، میں بتا دی، اس نے بتایا تھا، ایک تو استادوں کے لیے دعا، دوسرا یہ گناہوں سے بچنے کی کوشش، توبہ استغفار، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ یہ جو ہے نا مجھے کیا کیجیے، اگرچہ آپ کو لگتا ہے کہ میری نیت ٹھیک نہیں ہے، میں بڑا بننے کی خواہش ہے میرے اندر، فلاں ہے، چھوڑ دو ان چیزوں کو، چھوڑ دو ان کو. ٹھیک ہے؟ میں تو انجینئرنگ کر کے آیا تھا نا، انجینئرنگ کر کے آیا تھا، پھر بات جو ہے تو میں نے ایسے میں ایڈیشنل میتھس بھی کیا تھا بیچ میں، یعنی پہلے میڈیکل پڑھی تھی، پری میڈیکل، پھر اس کے بعد پھر میتھس کر کے پھر انجینئرنگ میں گیا تھا، اور تو اس میں سے ٹھیک ہے، یاد ہو جاتا ہے، یاد ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے. اب دیکھو میں انشاءاللہ، میں 40+ ہوں، میں 40+ ہوں، اب میرا انشاءاللہ ارادہ ہے کہ میں انشاءاللہ حفظ، اور خاص طور والد صاحب کے انتقال کے بعد تو میرا بہت زیادہ وہ ہو گیا کہ میں نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے. اب پہلے بھی ارادہ تھا لیکن ٹائم نہ ہونے کی وجہ سے وہ ہوتا تھا، رہ جاتا تھا، لیکن اب میں نے حفظ کرنا ہی کرنا ہے. اورنگزیب عالمگیر کے بارے میں آتا ہے نا کہ اورنگزیب عالمگیر کے بیٹے نے حفظ کیا، تو اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ جو تھے نا، انہوں نے اپنے والد جو تھے شاہ جہاں جو تھے، ان کو قید کیا، وہ تھا نظر بند کیا ہوا تھا، نظر بند کیا ہوا تھا. اس کی وجہ تھی بہت سی غیر شرعی جو تھی نا، کچھ وہ تھی معاملات تھے شاہ جہان کے، جس کی وجہ سے کیا کرنا پڑا ان کو، اورنگزیب عالمگیر نے بند کر دیا تھا کہ جی اس میں سے، اور خود بادشاہ بن گئے تھے، اور 50 سال تک تقریباً انہوں نے شریعت نافذ رکھی اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے. تو بیٹے نے جب حفظ کیا تو کہا کہ جو دادا کو بتاؤ، دادا خوش ہوں گے جا کے کہ جی تم نے حفظ کر لیا ہے. تو جا کے جی پوتا گیا دادا کے پاس، وہ کہا دادا جی میں نے حفظ کر لیا ہے. تو شاہ جہان جو تھے نا زیادہ خوش نہیں ہوئے، زیادہ خوش نہیں ہوئے. انہوں نے کہا کہ بھائی جو مجھے کیا فائدہ ہوگا، فائدہ تو تیرے باپ کو ہونا ہے، اس کو جنت کے اندر تاج ملے گا، تاج تو اس کو ملنا ہے، مجھے کیا فائدہ ہے ہونے. تو پوتے نے، یعنی پوتے نے آ کے، بیٹے نے آ کے بات بتائی، اور عجیب عالمگیر رحمۃ اللہ کی بڑی عمر کے تھے، انہوں نے پھر کیا کیا، پھر خود حفظ کیا، خود حفظ کیا، اور پھر والد صاحب کو بتایا کہ ابا جی میں نے کیا کر لیا ہے، پورا مجھے حفظ کر لیا. تو شاہ جہان بڑا خوش ہوا کہ جی چلو مجھے جو ہے نا اس میں سے کچھ وہ تو فائدہ تو ہوگا مجھے. ٹھیک ہے نا، اس لیے جو ہے بس لگے رہو، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہو، اور گھبراؤ نہیں کبھی بھی. بس یہ ایک چیز ہے، پتہ نہیں آج سبق کے اندر یہ چیزیں، میرا خود اپنا بھی ایک وہ تھا اس وجہ سے کہ چلو آپ لوگوں کو ایک یہ جو علم پڑھ رہے ہو یہ ایسے نہیں ہے، آپ کو ہم یہ صرف نہ پڑھ رہے ہیں، اس سے ہمیں کون سی کوئی قبر کے اندر جو ہے نا کوئی وہ ہونا ہے، انشاءاللہ ملے گی ٹھنڈک، ملے گی قبر میں بھی ملے گی انشاءاللہ. آپ ہم صرف نہ آپ کو قرآن اور حدیث کے لیے پڑھ رہے ہیں، قرآن اور حدیث کے لیے پڑھ رہے ہیں، کسی اور چیز کے لیے نہیں پڑھ رہے کہ ہم نے کوئی جا کے عربی کے اندر کوئی شاعری کرنی ہے جا کے. ہم نے قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے پڑھ رہے ہیں. تو جب اس چیز کو جب آپ پڑھ رہے ہو تو وہ بھی کیا ہوتا ہے، وہ بھی اسی میں شمار ہو جاتا ہے. سمجھ گئے نا؟
ہاں فتاوی عالمگیری انہوں نے جمع کروائی تھی، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کروائی تھی فتاوی عالمگیری. ہندیہ جو ہے نا، ہندیہ اس کو کہتے ہیں، فتاوی ہندیہ یا عالمگیریہ. ٹھیک ہے، تو یہ جو سمجھ اور صحیح سمجھ آ جائے، صحیح آپ عبارت پڑھ سکیں، صحیح اس کو ترجمہ کر سکیں، بس پھر کیا ہے آپ کے لیے جو ہے اس میں سے. اس لیے یہ بھی انشاءاللہ کیا لکھا جائے گا رمضان کی گھڑیوں کے اندر جو ہے، یہ بھی وہ ثواب لکھا جائے گا. اپنی نیتیں جس کی جتنی اعلیٰ نیت ہے اتنے زیادہ اس کا ثواب بھی بڑھتا جائے گا. نیت کو اپنی وہ کر لو، اور جس وقت شبہ ہو کہ نہیں ہم تو ریاکاری کر رہے ہیں، تو اپنی کیا کر لو، فوراً توبہ کر لو، یا اللہ خیالات تو آتے رہیں گے. دیکھو ایک ہوتا ہے ریا، ایک ہوتا ہے وسوسہ ریا. ریا تو یہ ہے کہ ہم کیا کریں، لوگوں کو دکھانے کے لیے کوئی کام کریں، اور ایک ہے کہ ہم کام تو اللہ کے لیے کر رہے تھے لیکن اب وسوسے آ رہے ہیں، نہیں بھائی تو جو یہ کر رہا ہے نا، یہ کس لیے کر رہا ہے، یہ تو اس لیے کر رہا ہے کہ تیرا نام ہو جائے، تو فلاں ہو جائے. یہ وسوسہ ریا ہے. تو وسوسہ ریا تو کوئی ایسی وہ نہیں ہے، وہ تو آتے رہتے ہیں. ریاکاری خود کیا ہے، وہ بری چیز ہے. بس ریاکاری کا مطلب یہ ہے کہ کرنا نہ ہو اور آپ خود اپنے لیے اس میں سے کرو. لیکن میں تو یہ کہتا ہوں کہ جناب آپ اگر اس یہ بھی نیت ہے نا کہ چلو میرا کیا ہوگا، میرا نام ہو جائے، میں فلاں ہو جاؤں، لوگ میری واہ واہ کریں، تب بھی نہ چھوڑو، تب بھی نہ چھوڑو، تب بھی نہ چھوڑو. کام کو نہ چھوڑو، کام کیے جاؤ، اخلاص کی نیت کر لو، اخلاص کی نیت کر لو، اللہ تعالیٰ سے مانگو اور کہو کہ یا اللہ جب کام کرنا ہی ہے تو اس میں سے بعض دفعہ کیا ہوتا ہے، انسان کو خود ایک احساس ہو جاتا ہے اس میں سے جو ہے. ٹھیک ہے، تو آپ اس میں سے شروع کر دو. دیکھو یہ تو ایک وہ ہے کہ آپ نے کوئی کام شروع کیا اور آپ کیا ہو گئے مکمل نہ کر سکے، تو وہ تو اللہ تعالیٰ کی وہ ہیں. ہمارا کام کیا ہے، ہمارا کام ہے منزل پہ قدم ہے راہ حق پہ، تو منزل کی ہوس کیسی، قدم ہے راہ حق تو منزل کی ہوس کیسی. جب راہ حق پہ آپ نے قدم رکھ لی ہے نا، تو اب منزل کی ہوس چھوڑ دو. ٹھیک ہے، کہ آپ بس آپ نے کام شروع کر دیا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے پوچھ لیا اگر کہ ہاں جی مکمل نہیں کی، ساتھ نہیں دیا، بس اس لیے ختم ہو گیا تو جو ہے زندگی، تو کیا پتا اللہ تعالیٰ کیا کریں، معاملہ ان کے ساتھ ہی ہو جائے. اس لیے جو ہے جب کام شروع کر دیا، آپ نے اپنی طرف سے وہ کر لیا، یہی انشاءاللہ کیا وہ بن جائے. ہمارے استاد جی جو ہے نا، ہم مفتی حسن صاحب دامت برکاتم جو ہے، کہتے ہیں کہ دیکھو مدرسے کا فیل بھی کیا ہے، اللہ کے ہاں پاس ہے. مدرسے کا فیل بھی اللہ کے ہاں پاس ہے. یہ تو مدرسوں والے جو ہیں وہ کرتے ہیں، اچھا یہ فلاں آ گیا، یہ راسب ہو گیا، یہ فلاں ہو گیا. اس نے وہ کیا، اس نے کہا کہ یا اللہ میں نے تو شروع کیا، میں تو کمزور ہوں، بس اللہ کے ہاں وہ کیا ہے، وہ پاس ہے. اللہ کے ہاں قابلیت نہیں دیکھی جاتی، اللہ کے ہاں قبولیت دیکھی جاتی ہے. قابلیت نہیں ہوتی، قبولیت دیکھی جاتی ہے. سمجھ رہے ہو نا؟ اس لیے جو ہے گھبرائیں نہیں، کبھی بھی گھبراؤ نہیں، اور جو ہے نا اپنے اس میں لگے رہو، کوشش کرتے جاؤ. تو آپ ایک لفظ بھی سیکھتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ مجھے ایک لفظ تو پتہ چل گیا نا. جیسے میں نے کہا نا، اب قالا آیا تو آپ نے کہا اچھا قالا اصل میں کیا تھا، قوالا تھا. تو اللہ کا شکر ادا کرو، یا اللہ شکر ہے مجھے پتہ چل گیا کہ قالا اصل میں کیا تھا، یہ قوالا تھا. اب یہ قرآن مجید میں قالا کتنا استعمال ہوا ہے، کتنا زیادہ استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، تو اب جو ہے یہ آپ کو دیکھو قرآن کے کتنے لفظ آپ کو جو ہے نا وہ ہو گئے، آپ کو سمجھ آ گیا اس میں سے کہ قالا اس نے کہا جو ہے یہ جو یہ اب آپ کو اب ایک ایک لفظ پہ کیا کرو، خوشی منانا سیکھو. ایک ایک چھوٹی خوشی کے اوپر میں کہتا ہوں آپ اپنی چھوٹی خوشی کو انجوائے کرنا سیکھو. ہم اسی اس میں
چیزوں کو انجوائے نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں جی زیادہ نہیں ہے ہمارے پاس تو ہم تھوڑے کو بھی مزہ نہیں لے سکتے، تھوڑے کا بھی مزہ نہیں ہوتا ہمارے پاس، کیونکہ ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمارا رونا دھونا رہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جتنی یاد ہوتا ہے، جتنی چیزیں ہوتی ہیں، تھوڑے تھوڑے کے اوپر خوشی وہ کرنا شروع کر دو. چلو مجھے ایک چیز تو آ گئی نا، اللہ کا شکر ہے، یہ تو آ گیا لفظ جو ہے. چھوٹی چیزیں بھی ملیں، کوئی آپ کو چھوٹی سی کوئی چیز ملی ہے، کبھی دیکھا ہے چھوٹے بچے کیسے انجوائے کرتے ہیں زندگی کو، وہ زندگی کو کیسے انجوائے کرتے ہیں. چھوٹی سی تھوڑی سی بارش بھی ہوتی ہے تو وہ کیچڑ کے اندر جو کھیل رہے ہوتے ہیں تو کیسے اس کو وہ لے رہے ہوتے ہیں، اس کے بھی مزے لے رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے جو ہے نا، چھوٹی چھوٹی چیزوں کو انجوائے کرنا سیکھو، چھوٹا چھوٹا چھوٹے چھوٹے جو ہے بس، یہ زندگی آپ کی کیا ہو جائے گی، آسان ہو جائے گی. ٹھیک ہے، چلو جی بچوں، بس بہت ہو گیا، اتنا لیکچر ہو گیا. اس کے اب پڑھتے ہیں جناب. دیکھو بچوں، اب کیا آ گیا، فعلا آ گیا تھا، فعلا آ گیا تھا تو فعلا قوالا، جیسے تو یہ کیا ہے، یہ قوالا تھا تو یہ کیا کہلائے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہ کیا آ گیا، ایک اجوف ہوا، اجوف واوی کہیں گے، اور بایا آ سے کیا ہو جائے گا، با آ، تو یہ اجوف یائی کہلائے گا. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے، اجوف یائی. ٹھیک ہے نا، الف نہیں آئے گا اس کے اندر. یہ الف آپ کہیں گے استاد جی آیا ہوا ہے نا، الف آیا ہوا ہے، یہ الف آیا ہوا ہے بچوں، یہ تبدیل ہو کے آیا ہے. ٹھیک ہے نا، یہ کیا ہے، یہ تبدیل ہو کے آیا ہے، یا واؤ یا یا سے کیا ہوتا ہے، تبدیل ہو کے آتا ہے. ٹھیک ہے، تو یا اجوف واوی ہوگا یا اجوف یائی ہوگا. وہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ آگے چلیں. اچھا جی، آگے چلتے ہیں. وہ دوسرے وہ نیٹ جو ہے نا بند ہو گیا. اچھا جی، چلو جی چلو، یہ تو تھا فعلا کی اس میں سے آ گیا. آگے دیکھو بچوں کہ اب آتے ہیں جناب، ہمارے پاس آ گیا کہ فعلا میں سے ہمارے پاس آ گیا جناب کہ اب وہی فعلا دیکھو، فعلا میں سے اگر کیا آتا ہے، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے، لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ جائے، حرف علت آ جائے. مثال دیکھو، جیسے کہ میں مثال دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا. یہ تو آپ نہیں، آپ یہ ایسا لفظ سننا تو نہیں ہوگا آپ نے، لیکن چلو، دعوا، دعوا، ٹھیک ہے، دعوا، ٹھیک ہے نا، لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ گیا. ٹھیک ہے، یا ایک اور آ گیا راما یا. اب دیکھو لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت واو یا یا آ رہا ہے نا، اس کو کہا جاتا ہے، یہ کیا تھا بچوں، یہ نحویوں کے نزدیک بھی آپ کو معلوم ہے کہ نحویوں کے نزدیک کیا تھا، یہ وہ تھا، وہ بن جاتا تھا نا ان کو، اس کو غیر صحیح کہتے تھے ہم نحویوں کے نزدیک. ٹھیک ہے نا، غیر صحیح، صرفیوں کا صحیح ہم پڑھ رہے تھے نا، تو نحویوں کے نزدیک کیا ہو گیا، یہ غیر صحیح تھا نا. ٹھیک ہے، تو یہ اس میں سے، تو یہ کیا بنتا ہے بچوں، یہ کہلائے گا ناقص کہلاتا ہے. کیا کہلاتا ہے، ناقص. کیا کہلاتا ہے، ناقص. ٹھیک ہے، کہ ناقص کہلاتا ہے. تو واو آئے گا تو ناقص واوی کہلائے گا، یا ہوگا تو ناقص یائی کہلائے گا. بات سمجھ میں آئی ہے، ناقص واوی. اچھا، یہ واو پھر کیا ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے الف کے اندر، تو یہ کیا بن جاتا ہے، دعا. دعا، اس نے پکارا، بلایا، دعا. ٹھیک ہے نا، دعا یدو جیسے ہوتا ہے نا، وہ بات سمجھ میں آئی ہے، دعا، بلایا اس نے. ٹھیک ہے نا، اس سے دعا کا لفظ بھی نکلتا ہے، دعا یدو دعا ان. ٹھیک ہے نا، دعا ہم کہہ رہے ہیں دعا کرو، پکارنا. دعا کے معنی کیا ہوتا ہے، پکارنا، اللہ کو پکارنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، دا یدو دے نٹھے، پھر نہ مڑ کے ڈٹھے جو ہے نا. رما یا سے کیا آ جائے گا، پھر کیا ہو جائے گا، رما. ٹھیک ہے نا، یہ کھڑی زبر آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، رما. بات سمجھ میں آئی ہے، یہاں پہ الف نہیں لکھا ہم نے،
یہ لکھنے کا ایک سٹائل ہوتا ہے. یا کو جب ہم الف میں کنورٹ کرتے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, تو یہ کیا آ جائے گا, یہ رما ہو گیا. وہ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ کچھ سمجھ آئی ہے بچوں کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے؟ سمجھ آئی. اب یہ کیسے پتہ چل, میرے خیال میں سوال بھی کسی نے پوچھا کہ استاد جی یہ واو تھا یا یا تھا. بچوں یہ لغت سے پتہ چل جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. دیکھنے میں بھی پتہ چل جائے گا کہ اگر اس طرح یہ یا اور الف لکھا ہوا ہوتا ہے نا, تو اس کا مطلب یہ یا سے کیا ہوا ہے, تبدیل ہوا, یہ ماضی کے صیغے کے اندر سے. اور جو واو ہوتا ہے وہ الف میں, اس طرح ڈائریکٹ الف میں کنورٹ ہوا ہوتا ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ تو بچوں کتنے ہو گئے, کتنی چیزیں ہو گئی ہیں ہمارے پاس, آ گئی جناب علی کے 3 آ گئے تھے, ٹھیک ہے نا. تو اب کیا آیا, مثال ہو گیا, مثال آ گیا, اجوف آ گیا, اور کیا آ گیا, ناقص آ گیا. ٹھیک ہو گیا. تو آپ نے ہم محموز بھی پڑھ لیا, مثال بھی پڑھ لیا, اجوف بھی پڑھ لیا, ناقص بھی پڑھ لیا. ٹھیک ہو گیا. اب بچوں بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ 2 حرف علت فا ان لام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. کیا آ جاتے ہیں؟ 2 حرف علت فا ان لام کے مقابلے میں آ جاتے ہیں. 2 حرف علت کیا آ جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اردو میں ایک لفظ استعمال بھی کرتے ہیں ہم, ولی. ولی ہم کہتے ہیں نا, ولی اللہ کا ولی ہے, ٹھیک ہے نا. تو ٹھیک ہے نا, تو یہ ولی جو ہے, یا فعلا کر لو یا فائلہ کر لو, جس طرح بھی کرنا چاہو تو, ٹھیک ہے نا. تو اس میں سے 2 حرف علت اگر آ جاتے ہیں تو اب وہ کیا, یہ جو ہے نا, جیسے کہ یہ آ گیا اس میں سے, تو یہ فا ان لام کی بجائے حمزہ کی بجائے اس کو ہم ولی یا یہ فائلہ کر لو. چلو یہ تو زبر زیر تو تبدیل ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یا وقا یقی سے تقی, تقی صاحب کا نام بھی آتا ہے نا, دیکھو تقی, مفتی تقی جو ہے نا, تو دیکھو وقا یقی سے وقایا, چلو فعلا کرتے ہیں, وقایا, فعلا, وقایا. ہم قرآن کریم ہم ہر روز نماز میں پڑھتے بھی ہیں, وقینا عذاب النار. وقینا کی آتا ہے, وہ امر کا صیغہ ہے, کی ہے اصل میں, کی, ٹھیک ہے نا. تو بچوں دیکھو یہ واو ہے, فا کے مقابلے میں, عین کے مقابلے میں کاف ہے, اور یہاں پہ کیا آ گیا, یا آ گیا. تو 2 حرف علت آ گئی نا, 2 حرف علت آ گئی. ایسی چیز کو ہم کہتے ہیں لفیف. کیا کہتے ہیں؟ لفافہ. لفافہ کیا کرتا ہے, کاغذ کو اپنے اندر بند کر لیتا ہے نا, تو کاغذ نے کیا کر دیا, بند کر دیا ہے, کاغذ بند ہو گیا ہے. کاف کیا ہو گیا, بند ہو گیا ہے لفافے کے اندر. اچھا, کاف کیا ہو گیا, بند ہو گیا واو اور یا کے درمیان میں. لفافہ کیا کرتا ہے, چیزوں کو بند کر دیتا ہے, اس کو کہتے ہیں لفیف, ٹھیک ہے. تو یہ واو اور یا کے درمیان میں ڈفرنس آیا ہوا ہے, تو اس کو کہتے ہیں لفیف مفروق. کیا کہتے ہیں؟ مفروق, جدا, فرق, مفروق, فرق کیا ہوا. وہ نہیں سمجھ آئی, وہ نہیں سمجھ آئی بات کی. کیا کہلاتے ہیں؟ یہ لفیف مفروق کہلاتا ہے. اور سے سمجھنا, اچھا یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں. کیا کہلاتا ہے؟ لفیف مفروق. سمجھ نہیں آئی بات, ٹھیک ہے نا. اور اگر کیا ہو, دونوں ساتھ ملے ہوئے ہوں, دونوں ساتھ ملے ہوئے ہوں, جیسے کہ توا یا, اچھا یہ وقا یا تھا نا, یہ وقا بن جائے گا. یہ کیا بن جائے گا؟ وقا, بچا وہ, وقا, بچا وہ, وقا. دیکھو یہ الف سے بدل گیا, یہ الف سے بدل گیا, وقا, ٹھیک ہے نا. اچھا اور دوسرا کیا آ گیا, لفیف توایا. توایا, دیکھو واو اور یا اکٹھے آ گئے ہیں, واو اور یا اکٹھے آ گئے. تو یہ کیا کہلائے گا؟ یہ کہلائے گا لفیف مقرون. کیا کہلائے گا؟ مقرون, ملا ہوا, مقرون, مقرون, لفیف مقرون, کرن سے مقرون, ٹھیک ہے, قریب سے ہو گیا. توایا, توایا کیا بن جائے گا؟ توا بن جائے گا. ہاں سمجھ میں آ گئی, یہ کیا ہو گیا؟ توا ہو گیا. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ وہ کوئی سمجھ آ رہی ہے؟ کیسے یاد رکھی جائیں گی؟ یاد ہو جاتی ہیں, تھوڑا سا دماغ لگائیں گے تو خود بخود یاد ہو جائیں گے. صحیح, استو مثال, استو مضاف, لطیف و ناقص و محموز و اجوف. شعر یاد کرو گے, صحیح, استو مثال, استو مضاف, لطیف و ناقص و محموز و اجوف. ساتھ ہی تو ہیں, آسان ہے کوئی اس میں سے. تو یہ لفیف مقرون ہو گیا. بات سمجھ میں آ گئی ہے؟ اچھا جی, تو یہ بھی آ گیا. اب آپ کہتے ہیں استاد جی آپ نے کہا تھا 2 حرف ایک جنس کے آ جائیں,
दो हर्फ एक जिन्स के आ जाएं तो कैसे करेंगे? देखो अब हुआ ये बच्चों, फाला है ना, फाला। अब कहते हैं जी सब्बा, असल में सबबा, सबबा, सबबा। देखो अब देखो दो बा बाएं आ गई हैं और दोनों असली हैं। ये बा भी असली है, ये भी असली है। क्यों असली है? क्योंकि ये एन के मुकाबले में आ रही है और ये किसके मुकाबले में? लाम के मुकाबले में आ रही है। ठीक है, तो सबबा ये इल्म सर्फ आखिरैन शुरू होती है ना, आखिरैन, इल्म सर्फ आखिरैन का तीसरा जो हिस्सा है उसके शुरू में आ जाएंगी सारी चीजें जो, और भी सारी सर्फ की हर किताब में मौजूद होती हैं। ठीक है ना, सबबा। देखो अब ये क्या आ गया? सबबा। अब ये बा आ गया, ये बा आ गया। ऐसी जो चीज आती है ना जिसके अंदर क्या आ गया, जो दो हर्फ एक जिन्स के आ जाते हैं, दो हर्फ एक जिन्स के आगे और वो हरफ इल्लत ना हो, हरफ इल्लत नहीं है, दो हर्फ एक जिन्स के आगे, इसका नाम होता है मुजाफ। मुजाफ का क्या मतलब है? दो चंद, यानी डबल होना, मुजाफ। देखो ना, मुसीबत डाल दी है इसने इस मुजाफ ने। क्यों? अब इसको क्या करना पड़ेगा? हमें यूं पढ़ना पड़ेगा, सब्बा, शद के साथ पढ़ना पड़ेगा ना इसको, गिरा के ना, सबबा से इसको हम गिराएंगे, फिर इसको सब्बा पढ़ेंगे, सब्बा। ठीक है ना, आपने मिसाल पढ़ी थी अज्जा, अज्जा, जो याद होगा शुरू में हमने कहा था तशदीद शद की मिसाल अज्जा। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये आपस में इस बा को साकिन करेंगे, कानून लगाएंगे, वो कानून लगा के क्या करेंगे? तो मुजाफ, मुजाफ, मुजाफ ना करना, मुजाफ आइन के साथ है, मुजाफ। ठीक है ना, डबल हो गई चीज जो है पढ़ने में, सब्बा, सब्बा, जोर लगाना पड़ता है। ठीक है ना, मनसब्बा नबीयन आता है ना, देखो मनसब्बा नबीयन, तो वो जो है ना, ये सब्बा, वो बात समझ में आई है? तो ये क्या कहलाता है? मुजाफ कहलाता है। क्या कहलाता है? मुजाफ कहलाता है। तो बच्चों 7 किस्में हो गई हैं। देखो बाब तफील वाले मुजाफ नहीं कहलाते। बाब तफील, जिन्होंने तफील तो पढ़ा हुआ है ना बच्चों, जैसे कि क्या था, कर्रमा पढ़ा आपने। क्या पढ़ा बच्चों? गौर से पढ़ो, अच्छा गौर से सुनो। अच्छा किया ये सवाल कर लिया आपने, मेरा ख्याल था कि आप लोग, कर्रमा का वजन है फ़अला, फ़अला, कर्रमा। बच्चों उसकी वजह ये मुजाफ क्यों नहीं? आपका वो साजी, ये भी रहा है, ये भी रहा है, ये सही है। सही क्यों है? क्योंकि फा के मुकाबले में क्या है? काफ है। एक आइन के मुकाबले में क्या है? रा है। और दूसरा रा जायद था, और मीम के मुकाबले में क्या है? लाम है। तो हुरूफ असलिया के मुकाबले में क्या आया है? हुरूफ असलिया के मुकाबले में क्या आया है? एक क्या आया है जनाब अली? हुरूफ असलिया के मुकाबले में तो एक ऐन के मुकाबले में तो एक रहा है, और एक तो आइन जो था वो जायद था, तो जायद के मुकाबले में आया है। तो इसका मादा क्या है? काफ, रा और मीम। एक रा क्या है? जायद है। वो बात समझ में आई है? एक रा क्या है? जायद है, असली नहीं है वो। लेकिन सब्बा में दोनों बा के असली हैं। असली के क्या मतलब होता है? कि फा इन लाम के मुकाबले में आ रही हैं। ठीक है ना, यहाँ पे क्या हुआ है? इसमें एक आइन ज्यादा है और एक आइन वो है। हाँ, मुजाफ के अंदर जो हरूफ आएंगे वो असली हरूफ कहलाएंगे। और बाब तफील के अंदर तो क्या होता है कि वो क्या होता है? एक असली होगा और एक क्या होगा? जायद होगा। तो इस वजह से ऐसे बाब तफाउल के अंदर जाओगे, तफाउल के अंदर भी, ठीक है ना, तो इस तरह ही ये इस वजह से, इसलिए मुजाफ और इसमें से वो आ गया। डबल हरफ इल्लत आएंगे ना तो वो तब भी वो लफीफ ही रहेगा। डबल हरफ इल्लत आएंगे तो वो भी क्या रहेगा? लफीफ ही रहेगा, वो मुजाफ नहीं कहलाएगा। जैसे फा इन लाम के मुकाबले में अगर आ भी गया ना, अगर दो हर्फ एक जिन्स के भी आ गए, तो तब भी क्या होगा? वो क्या कहलाएगा? अगर समझे यहाँ पे भी वाव है, यहाँ पे भी वाव है, या है, तब भी क्या कहलाएगा? लफीफ ही कहलाएगा। उसको मुजाफ नहीं कहेंगे। मुजाफ के लिए जरूरी है कि वो हरफ इल्लत वाले ना हो। बात समझ नहीं आई? हाँ, एन और लाम कलमा एक जिन्स के आते हैं। मुजाफ में क्या होता है? एन और लाम कलमा क्या आते हैं? एक जिन्स के आते हैं। अगर से बाज लफ्ज दादा दादा, दादा नून,
بابارون یہ بھی آ جاتے ہیں، یہ بھی مضاف، لیکن یہ کوئی اس طرح استعمال نہیں ہوتے مضاف کے اندر، بس یہ دو چیزیں جو ہے نا زیادہ تر ایسا ہوتا ہے، یہ دونوں ایک جنس کے آتے ہیں، ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ یہ اسٹارٹنگ والے بھی آ جاتے ہیں لیکن وہ اسم کے اندر وہ ہوتے ہیں، ویسے نہیں ہوتے کوئی. تو آپ نے بس اتنی چیزیں سمجھنی ہے کہ جو آپ کے لیے. تو بچوں کیا ہوئی، اب ہفت اقسام سمجھو. ہفت اقسام کیا ہوں گی، ہفت اقسام کیا ہوگی، یا تو صحیح ہوگا. اب آتے ہیں نا ذرا جو چیزیں میں نے آپ کو کہی تھی بچوں، دیکھو ذرا، اب آ گیا نا بچوں ہفت اقسام، صحیح آ گیا، نظر آ رہا ہے. صحیح، صحیح میں کیا تھا، صحیح کے لیے کیا شرطیں تھیں، کہ جس کے فا ان لام کے مقابلے میں نہ حمزہ ہو، نہ حرف علت ہو، اور نہ دو حرف ایک جنس کے ہوں، وہ کیا کہلائے گا، صحیح کہلائے گا. مطلب ہر بیماری سے دور ہے نا، ہر بیماری سے، وہ لفظ کیا ہے، ہر بیماری سے دور ہے. مثال، جس کے فا ان لام کے اندر سے فا کلمے کے مقابلے میں کیا تھا، حرف علت تھا، تو وہ مثال تھا. مضاف، مضاف کیا تھا، مضاف کیا ہوتا ہے جس میں کیا فائن دو حرف ایک جنس کے آ جائیں. لفیف کہ دو حرف کیا حروف علت آ جائیں فائن لام میں سے. ناقص جس کے لام کلمے کے مقابلے میں کیا آ جائے، حرف علت آ جائے. محموس جس کے فائن لام کے مقابلے میں کیا آ جائے، حمزہ آ جائے، حمزہ. اور اجوف، ٹھیک ہے نا، اجوف کیا ہوتا ہے جس کے فائن لام عین کلمے کے مقابلے میں حرف علت آ جائے. تو یہ آپ کہیں گے استاد جی الٹا پلٹا کیوں لکھا ہوا ہے، یہ شعر ہے اصل میں. صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. ایسے بس مجھے آپ اس میں لکھ لو، صحیح استو، است، است، صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف. 7 قسمیں آپ کی آ گئیں. یہ ہفت اقسام بھی ہو گئے. نہیں سمجھ آئی بات کی، بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں سمجھ میں آئی ہے. بس تھوڑا سا آپ نے کرنا ہے ذرا دماغ، اس کو اتنا رٹا لگائیں گے کہ جی یہ کیا ہوتا ہے. وہ بات سمجھے ہو بچوں. چلو جی یہ بات تو ہو گئی ہے، آگے چلتے ہیں کیونکہ آج ہم نے بہت باتیں کی ہیں تو اس کو ہم وہ بھی کرنا ہے، ہم نے اس کا ازالہ بھی کرنا ہے. آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے جی، آگے چلو جی، چلو جی چلو. شعر آگے لکھا ہوا آگے، صحیح استو، مثال استو، مضاف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، لفیف و ناقص و محموز و اجوف، محموز و اجوف. اچھا جی، اچھا جی، چلو جی چلو جی چلو. ٹھیک ہے نا، یہ ہمارے وہ چیزیں ہو گئی تھیں اس میں سے بھی. تو بچوں اصل میں اب کیا ہوتا ہے صرف کے اندر پیٹرنز، صرف کس چیز کا نام ہے، پیٹرنز کا نام ہے. ان پیٹرنز کو آپ نے یاد کرنا ہے اور اس میں قوانین لگانے ہوتے ہیں، قانون لگا کے آپ کیا کرتے ہو، ان چیزوں کو آپ لے کے چلتے ہو. ٹھیک ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنی اسی چیز کی طرف جو ہم نے اس دن پڑھی بھی تھی، اور میں دوبارہ آپ کے سامنے کیونکہ اب کیا کرنے لگا ہوں، اس کا خلاصہ رکھنے لگا ہوں. تو ٹھیک ہے نا، اس میں سے باب کیسے پتہ چلے گا بچوں، باب ہی کو تو پہچانیں گے نا. اب دیکھو ذرا، دیکھو اب ہمارے پاس نا فعل کے اندر کیا آتے تھے، یہ 4 قسم کی چیزیں آنی ہیں. فعل کے اندر پڑھا تھا نا ہم نے، فعل کے اندر 4، ثلاثی مجرد ہوگا، یا ثلاثی مزید ہوگا، یا رباعی مجرد ہوگا، یا رباعی مزید ہوگا. ٹھیک ہے. فعل کیا نہیں ہوتا، نہ خماسی ہوگا، خماسی مجرد بھی نہیں ہوگا، خماسی مزید بھی نہیں ہوگا. ثلاثی مجرد کے بچوں کیا تھے، مجرد کسے کہا تھا، مجرد ہم نے کہا تھا کہ جس کے ماضی کے صیغہ واحد مذکر غائب کے اندر 3 حرفوں اور تینوں ہی اصلی ہوں. پیور چیز مل گئی، یعنی پیور آ گیا. تو کیا آ گیا، 3 آئے اور تینوں ہی اصلی آ گئے، تو یہ کہلاتا ہے ثلاثی مجرد کہلاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے ہمارے پاس 6 باب آتے ہیں. کتنے آتے ہیں بچوں، 6 باب آتے ہیں جو آپ لوگوں نے پڑھے ہوئے ہیں. بعض کتابوں میں پہلا باب ضرب یضرب ہوگا، اور بعض کتابوں میں پہلا باب نصر ینصر ہوگا. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے. اچھا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، چاہے پہلا ضرب یضرب آ جائے، نصر ینصر آ جائے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے. اس لیے یاد رکھو ثلاثی مجرد کے اندر مثال تو پہلا باب آ گیا نصر ینصر، نصر ینصر، ضرب یضرب،
تیسرا آ گیا سمع یسمع، ٹھیک ہے نا. چوتھا آ گیا فتح یفتح، پانچواں کرم یکرم اور حسیب یحسب. اب یہ اپنے پلے باندھ لینا، کچھ کو پتہ ہوگی کچھ کو نہیں پتہ ہوگی، لیکن بچوں کے کام کی بات ہے. اس لیے یہ یاد رکھو کہ جب بھی ہم ثلاثی مجرد کی بات کریں گے نا، ثلاثی مجرد کے باب کا نام لیں گے، تو ہم اس کا کیا کریں گے، اس کے ماضی اور مضارع کا صیغے کو بولیں گے. اچھا، ثلاثی مجرد میں جب کسی باب کا ذکر کرنا ہوتا ہے تو اس کے ماضی کا پہلا صیغہ اور مضارع کا پہلا صیغہ بولتے ہیں. اچھا، وہ بات سمجھ آئیے. جیسے آپ نے کیا کہا، آپ نے کہا استاد جی نصارہ، یہ ماضی ہے. ینصرو، یہ کام کی بات بتانے لگا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو پلے پڑ جائے. ٹھیک ہے، یہ نمبر 1 ہو گیا. ٹھیک ہے نا. دوسرا کیا آ جائے گا، زارابا یزریبو. تیسرا کیا آ گیا، سامعہ. جب آپ ثلاثی مجرد کے صیغوں کا نام لیتے ہو نا، باپ کا لیتے ہو، ٹھیک ہے نا، تو اس میں کیا کر رہے ہوتے ہو، وہ بات نہیں سمجھ میں آئی بچوں. اچھا اب دیکھو ذرا بچوں، ایک اور کام کی بات سنتے جاؤ. دیکھو یہ سارے ماضی کے صیغے ہیں. یہ فعلا کا وزن ہے، یہ بھی فعلا کا وزن ہے، یہ فائلہ کا وزن ہے. ٹھیک ہے نا، فائلہ کا وزن ہے، اتنا تو آپ سب کو آتا ہی ہے. یہ فعلا کا وزن ہے، یہ فعلا ہی ہے، اور یہ کیا ہے، فائلہ. تو اس کے اندر عین کلمے پہ کیا آ رہی تھی، زبر آ رہی تھی نا. ماضی کے اندر عین کلمے میں کیا آ رہا تھا، عین کلمہ زبر تھا، مفتوح تھا. ٹھیک ہے، لیکن اس کا عین کلمہ جو ہے ینصرو یفعلو کا وزن بن جاتا ہے. ینصرو کیا بن جاتا ہے، یفعلو. عین کلمے پہ کیا آ گیا، ضمہ آ گیا. اسی لیے آپ جب علم الصرف میں دیکھتے تو کیا کہتے ہیں، ماضی میں عین کلمہ مفتوح اور مضارع میں عین کلمہ مضموم. وہاں پہ یہ لکھا ہوا ہوگا، لکھا ہوا ہے کہ نہیں لکھا ہوا. ماضی میں عین کلمہ مفتوح، اور دیکھو تو ماضی میں عین کلمے پہ کیا آ رہا ہے بچوں، فتح. مضارع میں عین کلمے پہ کیا آ گیا، ضمہ آ گیا. اوکے، دس از دا فرسٹ باب جو ہے، یہ فرسٹ باب ہو گیا. ٹھیک ہے نا، یہ کیا آ گیا، یہ ضمہ آ گیا، اس کو ہم کہتے ہیں فرسٹ باب. اچھا، ماضی میں عین کلمے پہ کیا آ گیا، فتح، اور مضارع میں عین کلمے پہ کیا آ گیا، کسرہ آ گیا. عین کلمہ را جو ہے نا، را جو ہے، اب دیکھو اس کو را کو اب باریک پڑھیں گے. جو تجوید آپ لوگ جانتے ہیں کہ جو تھا نا، یہاں پہ کیا ہو گیا، یا زریبو کے نا سے را کیا ہو جائے گی، اس کو ہم باریک پڑھیں گے کیونکہ اب را کے نیچے کیا آ گئی ہے، زیر آ گئی ہے. تو یہ جو ہے نا، یہاں پہ ضربا کے اندر را موٹی تھی، پر تھی، یہاں پہ کیا ہو گئی ہے، باریک ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، تو یہ کیا ہو گیا، یا زریبو، یہ زیر آ گئی ہے. تو عین کلمے پہ کیا آ گیا بچوں، تو دیکھو ماضی میں عین کلمے پہ فتح تھا، اور مضارع میں عین کلمے پہ کیا آ گیا، یہ جو ہے نا زیر آ گئی ہے. ٹھیک ہے نا، کسرہ آ گیا. اچھا ادھر دیکھو، ماضی میں عین کلمے پہ کیا آ گئی ہے، زیر ہے، کسرہ ہے، اور مضارع میں عین کلمے پہ کیا آ گیا ہے، فتح آ گیا. گویا ان تینوں بابوں میں یہ ہو رہا ہے کہ ماضی پہ جو حرکت آ رہی ہے، ماضی کی عین کلمے پہ جو حرکت آ رہی ہے، مضارع کے عین کلمے کی حرکت تبدیل ہو رہی ہے. وہ نہیں سمجھ آ رہی، ان تینوں بابوں میں کیا ہو رہا ہے کہ ماضی میں جو حرکت آ رہی ہے وہ مضارع میں کیا ہو رہی ہے، وہ تبدیل ہو رہی ہے عین کلمے کے اندر. نہیں سمجھ آئی؟ تو بچوں اب سمجھ لو، ان تینوں باب نا، یہ تینوں باب استعمال بھی بڑے ہوتے ہیں، یہ تینوں باب استعمال بھی بڑے ہوتے ہیں. نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اور ان کو ام الابواب کہتے ہیں. ام الابواب کا کیا مطلب ہے، ابواب کی مائیں، ماں. ام الابواب، ماں، ابواب کی ماں، ام الابواب. وہ سمجھ رہے ہو، یہ اصل باب یہ 3 ہیں کیونکہ جس میں حرکت تبدیل ہو رہی ہے، یہ زیادہ استعمال ہوتے ہیں، یہ ام الابواب کہلاتے ہیں. وہ سمجھ آئی ہے، نہیں سمجھ آئی؟ اتنی بات سمجھ گئے ہو؟ اگلے میں کیا ہوگا بچوں، اگر آپ خود آپ چوتھا بھی سمجھو، اصول الابواب بھی کہہ لو، اصول الابواب بھی کہتے ہیں، اصول
اصول بھی کہہ لو، ٹھیک ہے نا، اصول الابواب کہہ لو، ابواب کے اصول جو ہیں، اصل بھی وہی چیز آ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، اب چوتھا آ گیا، چوتھا بچوں آ گیا فعلا. اچھا نہیں، میں نے فعلا کے ساتھ نہیں کر رہا تھا، میں فتح یفتح کرتا ہوں تاکہ میں فعلا نہیں اس طرح ہی کرو. فتح. اب بچوں اب آپ دیکھو، اب آپ کو خود سمجھ آ جائے گی، وہ خود اگلے 3 جو باب ہیں نا وہ آپ خود سمجھ جاؤ گے. یفتح، ماضی میں عین کلمے پہ فتح، مضارع میں بھی عین تا ہی ہے فتح. وہ بات سمجھ میں نہیں آئی ہے، ٹھیک ہے نا. اچھا جی، چھٹا باب. اچھا جی، یا اس کو میں اس کو اب کر لیتا ہوں، کاروما یا کرومو کر لیتا ہوں. چلو کاروما، را جو ہے نا دونوں کے اندر را، وہ کیا ہے، وہ عین کلمہ ہے. ماضی میں ضمہ، مضارع میں بھی ضمہ. حسیبہ، یحسبو، ماضی میں عین کلمے پہ کسرہ، مضارع میں بھی عین کلمے پہ کسرہ، ٹھیک ہے. تو وہ اصول الابواب تھے، تو یہ کیا کہلائیں گے، یہ فروع الابواب کہلائیں گے. کیا کہلائیں گے، فروع، اولادیں جو فرع جو ہوتی ہے نا آگے. یہ کیا کہلائیں گے، فروع الابواب کہلائیں گے. وہ اصول الابواب کہلاتے تھے، اور یہ سارے کم استعمال ہوتے ہیں. یہ دو تو بہت کم استعمال ہوں گے، یہ دو. یہ بھی چند الفاظ ہوتے ہیں فتح یفتح کے اندر سے، عین اور لام کلمے پہ حروف حلقیہ میں سے آنا چاہیے. نہیں سمجھ آئی بات کی، نہیں سمجھ آئی. تو پہلے 3 جو ہے نا وہ کیا ہیں، ان کا کام بہت ہے، ان کو اصول الابواب کہہ لو، ٹھیک ہے. ام الابواب کی بجائے اصول الابواب کو، تاکہ یہ فروع الابواب ان کی ہم جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو اب اصول وہ ہیں، اور یہ ان کی کیا ہیں، یہ فرع ہیں، فرع آگے جو ہے نا اس کی آگے فروعات جو اولادیں آ جاتی ہیں آگے. نہیں سمجھ آئی بات کی، سمجھ گئے. تو آگے انشاءاللہ کل اس کو ہم لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے. تو کل انشاءاللہ اور دیکھیں گے انشاءاللہ. چلیں جی، ٹھیک ہے جی. اچھا جی، پھر جی پھر آج بس اتنا ہی. السلام علیکم.